مرتضی سید، جنہیں لوگ جی ایم سید کے نام سے جانتے ہیں، 17 جنوری 1904 کو ضلع دادو موجودہ جامشورو کے قصبے سن میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک مذہبی اور زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے جس کا روحانی پس منظر سیدوں کے سلسلے سے جڑا ہوا تھا۔ ان کے خاندان کا شمار اس وقت کے بااثر اور علمی خاندانوں میں شمار ہوتا تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی اور بعد ازاں خود مطالعہ کے ذریعے عربی، فارسی، تاریخ اور مذہب پر گہری دسترس حاصل کی۔ ان کی سوچ پر سندھ کے صوفیانہ روایت خصوصاً شاہ عبداللطیف بٹھائی، سچل سرمست اور لال شہباز قلندر کے نظریات کا گہرا اثر رہا۔ سیاست میں ان کا باقاعدہ داخلہ 1929 میں ہوا جب وہ ممبئی قانون ساز کونسل کے رکن منتخب ہوئے۔ اس وقت سندھ بمبئی پریزیڈنسی کا حصہ تھا جس کے تحت سندھ کے لوگوں کے ساتھ سیاسی اور معاشی ناانصافی ہو رہی تھی۔ جی ایم سید نے اس وقت کے نوجوان سیاسی رہنماؤں کے ساتھ مل کر سندھ بمبئی سے الگ کرو تحریک چلائی۔ بالآخر 1936 میں سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کر کے ایک خود مختار صوبہ بنا دیا گیا۔ یہ ان کی پہلی بڑی سیاسی کامیابی تھی جس نے انہیں سندھ کی سیاست میں ایک تاریخی مقام دیا۔ قیام پاکستان سے پہلے جی ایم سید آل انڈیا مسلم لیگ کے سرگرم رہنما بن گئے۔ انہوں نے 1938 میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور سندھ میں پارٹی کی بنیاد مضبوط کی۔ سندھ وہ پہلا صوبہ تھا جس نے 3 مارچ 1943 کو قراردادی پاکستان کے حق میں قرارداد منظور کی اور یہ قرارداد جی ایم سید نے ہی سندھ اسمبلی میں پیش کی تھی۔ اس وقت وہ محمد علی جناح کے قریبی حامیوں میں شمار ہوتے تھے۔ تاہم قیام پاکستان کے بعد ان کے نظریات میں ایک بنیادی تبدیلی آئی۔ ان کے نزدیک سندھ کو ثقافتی، تاریخی اور لسانی تشخص کے ساتھ اس طرح آزادی نہیں دی گئی جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ 1948 کے بعد جی ایم سید نے مسلم لیگ سے علیحدگی اختیار کی اور سندھی خود مختاری کے تصور کو فروغ دینا شروع کر دیا۔ وہ اس بات کے قائل تھے کہ پاکستان میں طاقت کا توازن غیر منصفانہ ہے اور سندھ کے وسائل، ثقافت اور زبان کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ سندھ ایک تاریخی قوم ہے جس کی بنیاد ہزاروں سال پرانی ہے۔ موئنجودڑو، ہڑپا اور دریائے سندھ کی تہذیب اس کی گواہی دیتی ہے۔ ان کا موقف تھا کہ سندھ کے عوام کو اپنی زمین، زبان، وسائل اور ثقافت پر خود اختیار حاصل ہونا چاہیے۔ اسی سوچ کے تحت 1972 میں انہوں نے جی اے سندھ تحریک کی بنیاد رکھی جو بعد میں سندھو دیش کی نظریے میں ڈل گئی۔ ان کا نعرہ تھا سندھو دیش زندہ باد، جس کا مقصد ایک خود مختار اور آزاد سندھ کا قیام تھا۔ جی ایم سید کے نزدیک سندھ ایک قدرتی اور تاریخی وحدت ہے جسے غلامی سے آزاد ہونا چاہیے۔ ان کا یہ نظریہ پاکستان کے مقدر حلقوں کے لیے ناقابل قبول تھا، چنانچہ ان پر بغاوت اور ملک دشمنی کے الزامات لگائے گئے۔ اپنی زندگی کے آخری 30 سالوں میں وہ بار بار گرفتار ہوئے اور تقریباً 27 سال قید یا نظر بندی میں گزارے۔ جنرل ایوب خان، ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل ضیاء الحق تینوں ادوار میں وہ مسلسل ریاستی پابندیوں کا شکار رہے، مگر اس کے باوجود انہوں نے کبھی اپنے نظریے سے انحراف نہیں کیا۔ اپنی نظر بندی کے دوران وہ مطالعہ اور تحریر میں مصروف رہے۔ جی ایم سید نے سیاست کے ساتھ علم اور ادب میں بھی گہرے خدمات انجام دیے۔ انہوں نے تقریباً 60 سے زیادہ کتابیں لکھی جن میں سندھ بولی، مذہب اور حقیقت، دی کیس آف سندھ اور میں نے دنیا دیکھی ہے شامل ہے۔ 25 اپریل 1995 کو جی ایم سید طویل نظر بندی کے دوران سن میں انتقال کر گئے۔ ان کی تدفین ان کے آبائی گاؤں میں ہوئی جہاں آج بھی ان کا مزار درگاہ سید کے نام سے معروف ہے۔ ان کی قبر سندھ کی قوم پرست تحریک کے کارکنان کے لیے زیارت گاہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کے بعد بھی جی اے سندھ تحریک مختلف دھڑوں میں تقسیم ہو گئی، مگر ان کی نظریات آج بھی سندھ کے نوجوانوں کے ذہنوں میں زندہ ہے۔ جی ایم سید کی شخصیت کو صرف ایک سیاستدان کے طور پر نہیں بلکہ ایک فلسفی، مورخ، مفکر اور صوفی رہنما کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی سندھ کے حقوق، خود مختاری، ثقافت اور شناخت کے لیے ایک علامت بن گئی۔ چاہے ان کے نظریات سے اختلاف کیا جائے یا اتفاق، لیکن اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ انہوں نے سندھ کی تاریخ میں ایک ایسا فکری ورثہ چھوڑا ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے ہمیشہ قابل مطالعہ رہے گا۔